سامعین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ انہوں نے کہا، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود قوم در حقیقت ایک صاحب مال جماعت تھی۔ وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کیا۔ یہ قوم بھی کثرت و مال و کثرت و اولاد سے گمراہ ہوئی، اور وہ اپنی دولت کے غرور پر نازا رہتے تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے۔ ظلم و فساد بھی کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت دی اللہ تعالیٰ کی، اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہارے پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے ایمانی اور بت پرستی کی وجہ سے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہمیں کچھ معجزات دکھاؤ۔ حضرت صالح نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور وہ اس وقت ایک بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے ہو، اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ بس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی اور نہایت خوبصورت اونٹنی اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور کچھ وقت کے بعد اس نے ایک بچہ دیا۔ اونٹنی کے پاس تازہ گھاس نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک شراکہ پیدا ہو گئی، اور اونٹنی اس میں چڑھنے لگی۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے، اور ساتوں قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے، اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے۔ اس اونٹنی نے اس چشمے کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ بس ساتوں قبیلے اس سے دودھ دو کر گڑھے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دھوا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دھوا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور کہا، یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے تمہاری اور دوسرے دن باری ہے اس کی، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک دن بڑی آفت گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چڑھتی پڑتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چڑھنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی وہاں کا سارا پانی ختم ہو جاتا، اور وہاں کے مویشی بھاگ جاتے اور پیاسے رہتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے گی اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں۔ اور یہ خلاصہ تفسیر سے لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا، اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرنے لگے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے۔ اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ سب کے سب لوگ مالدار ہو گئے۔ اس طرح سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی سب بیویاں حاملہ تھیں۔ مرضی الہی سے اس مہینے میں 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے صرف اس وجہ سے کہ اس کا کوئی فرزند نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا،
اور اس کا نام قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا تو بہت شہزور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس وجہ سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کی طرف سے ہٹ گیا، اور ایک روز وہ قدار اور ایک شخص جس کا نام مصطح تھا، ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کو اپنے ساتھ متفق کرا اور خوب شراب پی کر اونٹنی کے مارنے کی اصلاح کری، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں پر جائے تو ہم لوگ اسی وقت اس کو مار ڈالیں گے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا تو قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر اس کو زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے جواباً اس پر حملہ کیا تو سب بھاگ نکلے، مگر پیچھے سے مصطح بن دہر نے آ کر اس کے پاؤں پر تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی۔ پھر تمام معلولوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگ نکلا۔ ان لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں واپس چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ قوم صالح کی اگر شراب نہ پیتی تو وہ ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دیں۔ ترجمہ: پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا، فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا کہ تمہاری زندگی اب 3 دن سے زیادہ کی نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے ہی روز تمہارا رنگ روپ سرخ ہو جائے گا، دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ سب کے سب سوچنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو مار ڈالتے ہیں۔ اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں، اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک بہت بڑا کنواں کھدوایا اور اپنے بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا، اور ان کے کانوں میں روئی کافی تعداد میں ڈال دی تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا ہی رہے تھے کہ اسی وقت فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے ان 7 قبیلوں نے نیست و نابود کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے وہ جیسے روئی دھنی ہوئے کالی کے مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعدہ حضرت صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے اور وہاں جا کر رہائش اختیار کی۔ کافی مدت بعد آپ نے انتقال فرمایا اور جامع مسجد کی داہنی طرف مدفون ہوئے، اور ان کے ہمراہ تمام مومنین نے بھی وہیں جا کر بسے اور سب کے سب وہیں مدفون ہوئے۔